حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلیس کی رائے. برادران یوسف نے پھر ایک روز مجلس شورا منعقد کی اور پھر وہ غم یوسف سے مخلصی حاصل کرنے کے لیے تجاویز و تدابیر کرنے بیٹھے. کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہ اتنے میں ایک بزرگ صورت اور نورانی چہرہ مرد اجنبی سامنے آیا اور اپنی مخلصانہ صورت لے کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سب کی باتیں نہایت محبت کے ساتھ سننے لگا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑا رفیق طبیعت اور دوست طینت ہے اور ہے بھی معمر و ضعیف العمر. اس کا تجربہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہوگا اور اس کی عقل بھی ہم سے بہت بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. ضرور اس کے سامنے اپنے درد کی کہانی بیان کرنی چاہیے اور ضرور اس سے مشورہ لینا چاہیے کہ اتنے میں اس حسین صورت العین سیرت نے خود ہی محبت و الفت بھرے لفظوں میں ان سے دریافت کیا کہ اے فرزندان اسرائیل، تمہارے نورانی چہرے مغموم اور متفکر نظر آتے ہیں جس سے میرے دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور مجھے تمہاری پاکیزہ صورتوں پر رحم اور ترس آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شریک حال ہو کر تمہارا غم بٹاؤں اور نہایت خلوص کے ساتھ تمہاری ہمدردی کروں. یہ سن کر برادران یوسف نے کہا، کیا کہیں ہم تم سے اپنی داستاں. غم کا ایک دریا دلوں میں ہے رواں، ایک مدت سے مصیبت میں ہے ہم. کیا کہیں کیا ناک میں آیا ہے دم، کوئی صورت بن نہیں آتی ہمیں. سوچتے ہیں یا الہی کیا کریں. ایک سوتیلا ہمارا بھائی ہے جس کے ہاتھوں جان پر بن آئی ہے. باپ کو جس نے مسخر کر لیا، عشق میں اپنے لیا ان کو دیا. رات دن کلمہ اسی کا پڑھتے ہیں، ہر گھڑی یوسف ہی یوسف کرتے ہیں. ملتفت ہم پر ذرا ہوتے نہیں، دو کوئی تو مشورہ اے ہم نشیں. یہ ہماری آرزو ہے اے بزرگ، یہ ہماری جستجو ہے اے بزرگ. باپ کی نظروں سے وہ اترے کہیں، آسماں کھا جائے اس کو یا زمین. چنانچہ اے بزرگ اس سے پہلے ہم نے اس کے متعلق یہ مشورہ کیا تھا کہ سیر و شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں اور خود روتے پیٹتے آ کر والد صاحب سے کہہ دیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. مگر جب ہم نے والد سے عرض کیا کہ آپ یوسف کو سیر و شکار کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کیا. خدا جانے ہم پر بھروسہ نہ کیا یا صرف اپنی مفارقت کے سبب نہیں بھیجا. بہرحال اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ سن کر پرانا پاپی ابلیس لعین بولا کہ اے میرے پیارو، مشورہ تو تمہارا بہت عمدہ اور قابل تحسین تھا اور بہت اچھی رائے تم نے قائم کی تھی، مگر اس رائے کو عملی شکل میں لانے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا. اور یعقوب علیہ السلام اپنے نور العین کو اس موقع پر تمہارے ساتھ سیر و شکار کے لیے جنگل میں کبھی نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے. جنگلوں میں سوائے دھوپ اور ریت کے اور رکھا ہی کیا ہے. اور فی الحقیقت جنگل میں کچھ آج کل سیر و تماشا نہیں بلکہ سراسر تکلیف ہی تکلیف کا سامنا ہے. بس اے میرے پیارے دوستو، میں جس طرح کہوں اگر تم اس پر عمل کرو تو قطعی تم اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر رہو گے. اور کیا یاد کرو گے کہ کوئی پرانا رفیق ملا تھا اور اس نے ہمیں کوئی کام کا مشورہ دیا تھا. بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں صبر کرو اور برسات کا موسم آ جانے دو.
جبکہ جنگل نہیں رہیں گے بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت یوسف خود تمہارے باپ یعقوب کا دل بھی جنگل کی سیر کے لیے راغب ہو جائے گا۔ ہاں، اس وقت اور ان تفریح کے دنوں میں بھی تم خود اپنے والد سے جنگل کی سیر کے لیے یوسف کو لے جانے کی تحریک نہ کرنا، بلکہ جنگل کی کیفیات اور عجائبات پر علیحدگی میں یوسف کو مائل کرنا اور انہیں شوق دلانا۔ بچہ ہے، مائل ہو جائے گا اور اپنے باپ سے وہ خود اجازت لے لے گا۔ تمہیں والد ماجد سے منت و سماجت کرنے کی متعلق ضرورت نہ ہوگی۔ ابلیس کا مشورہ سنتے ہی سب باغ ہو گئے اور یوسف کا سارا رنج و غم دلوں سے جاتا رہا، کیونکہ ایک یقینی اور مؤثر مشورہ ہاتھ آ گیا اور کمان پر وہ تیر چڑھ گیا جو خطا کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ القصہ اس پرانے پاپی کی سب نے مل کر بہت تعریف و خوبی بیان کی اور دل سے اس کے شکر گزار ہوئے، اور سب اس سہانے وقت کے منتظر رہے جس کے لیے تمام بنی نوع انسان کی آنکھیں لگی رہتی ہیں۔ غرض یہ کہ وہ وقت آیا، ہو گئی سرزب صحرائی زمیں، بجھ گئے ہر سمت فرش مخملی، کھل گئے گل اور بولے ہر طرف، گڑ گئے خوش کیف کھوٹے ہر طرف، جانور تسبیح رب کرنے لگے، اپنے مالک کا ودم بھرنے لگے۔